اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان with حماد رضا۔ سب سے پہلے ذرا اس شخص کی گفتگو آپ ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں۔ نعوذ باللہ، ایسے لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہماری ماں کے ساتھ زنا کرے گا تب بھی ہم اس کو ووٹ دیں گے۔ ایسی نوجوان لڑکیاں کہ جو کہتی ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ وہ کسی وقت میرے بیڈ روم میں آ جائے۔ یہ معاشرہ پیدا کیا جا رہا ہے، یہ اخلاق پیدا کیا جا رہا ہے، نوجوان نسل کو اس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم یہ اپنے آپ کو شخصیت جو ہے مولانا کہتی ہے، اور اس وقت پاکستان کے اندر 60%، 70%، 80%، منیمم آپ کہیں گے تو 60% کہہ سکتے ہیں آپ، بہت ہی کم کرتے ہیں مارجن کو، یعنی کہ آدھے سے زیادہ پاکستان جو ہے وہ اس شخصیت کے مطابق اس طرح کا مائنڈ سیٹ رکھتا ہے، اور اپنی والدہ کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں وہ یہ سوچتا ہے، اپنی بہن اور اپنی بیٹیوں کے بارے میں وہ یہ سوچتا ہے، اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرتے، ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان نہیں، یہ کچھ زانستان ہے جس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے یہ پاکستان میں کھڑے ہوئے بات نہیں کر رہا ہے، کسی اور جگہ پر کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں۔ میری نظر میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ان کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے سب سے افضل ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، معذرت یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ہجری یاد نہیں ہے، واقعہ کس ہجری میں ہوا اور کون سا غزوہ تھا جس دوران یہ واقعہ پیش آیا، کہ لکھا گیا ہے اور ملتا ہے کہ ایک غزوہ جاری تھا، اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک کافر جو تھے آمنے سامنے تھے، لڑائی جاری تھی۔ لڑائی کے دوران کافر کے ہاتھ سے تلوار جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے، گر جاتی ہے، یا اس کے ہاتھ سے ٹوٹ جاتی ہے، جو بھی ہوتا ہے اس کی تلوار کے ساتھ۔ تو مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اور یہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جو ماشاءاللہ عالم دین ہیں، اور جو لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے رہتے ہیں اور ان معاملات کو جانتے ہیں، وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے۔ تو جب وہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، کافر کے ہاتھ سے یا گر جاتی ہے، تو وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو صحابی رسول جو موجود تھے انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور انہوں نے اس کے اوپر تلوار چلا دی اور وہ وہیں پر قتل کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات جب پہنچی تو آپ نے صحابی کو فرمایا کہ جب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا تمہیں کس طرح علم ہو گیا کہ وہ دل سے پڑھ رہا تھا یا تو موت کے ڈر سے پڑھ رہا تھا؟ تو ہمیں سیرت میں یہ نظر آتا ہے، اور یہ جو اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں اور اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں، ان کو ایسی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ کون آدمی ہے، میں مثال دیتا ہوں، اگر آپ نے تبلیغ کرنی ہوتی ہے تو آپ نے اچھے الفاظ استعمال کرنے ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کے اندر، دلوں کے اندر آپ نے جگہ بنانی ہوتی ہے، تاکہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ آپ کی بات سن سکیں، وہ ہضم کر سکیں آپ کی بات، اور غور کر سکیں آپ کی بات کو، آپ کی بات کو اہمیت دیں۔ لیکن یہ کون سے عالم دین ہے، یہ کیسے عالم دین ہے؟ میں تو بہرحال اب پہلے شک تھا، اب یقین ہو چکا ہے کہ یہ عالم دین نہیں ہے، یہ سیاسی طور پر اسلام کو بیچنے والے، واقعی اسلام کو بیچنے والی شخصیت ہیں، اور انہوں نے اسلام کو بیچا ہے اپنی سیاست کے لیے صرف۔ اچھا، جو ان کے بڑے تھے، جو مولانا وہ بھی کہلاتے تھے مفتی محمود۔ مفتی محمود یہ وہ شخصیت تھے، پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا، یہ وہ شخصیت تھے، ان کا نام میں نے نہیں لیا تھا اس وقت، لیکن یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے قائد اعظم کا حلیہ دیکھ کر، اور ان کے جو برن ملک کو پڑھ کر آئے تھے وہ دیکھ کر، اور اپنی ہی صرف منوانے کے لیے اس حد تک پہنچ گئے تھے وہ مفتی محمود کہ انہوں نے قائد اعظم کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، قائد اعظم سے بھی میں معافی چاہتا ہوں، اور ان کو کہا، اتنی بڑی شخصیت ہے قائد اعظم محمد جناح رحمۃ اللہ علیہ، ان کو انہوں نے کہا تھا کافر اعظم کہا تھا کہ یہ قائد اعظم نہیں ہے، یہ کافر اعظم ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، اور آج
حق پر کون تھا؟ نظر آ گیا ہوگا آپ کو، فرق نظر آ رہا ہے، پاکستان بن گیا۔ یہ ہماری جو ہے بدقسمتی ہے، یا ہمارا جو ہے یہ اپنی جو سستی ہے کہ پاکستان جو ہے آج معاشی طور پر جس صورتحال میں کھڑا ہے، یا ہمارے ہاں جو واقعات ہو رہے ہیں انصاف ناپید ہے۔ لیکن یہ ملک جو ہے جو ہمیں عطا ہوا کلمے کے نام پر، تو یہ اس کا لیڈر کون تھا؟ وہ ایک کلین شیف تھا، وہ مغربی لباس پہنتا تھا، اس نے بھی لا الہ الا اللہ کا نام لیا تھا۔ لیکن یہ لوگ فیصلے خود کرنا شروع کرتے ہیں، یہ قیامت والے دن کے بارے میں نہیں سوچتے، یہ خود ہی نعوذ باللہ خدا کی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں اور خود ہی فیصلے کرتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے یہ کافر ہے، فلاں بندے کی نیت ایسی ہے، فلاں بندے کی نیت ایسی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو مائنڈ سیٹ جس طرح کا بنا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنی جو ادھر کے جو لوگ ہیں جو بیچارے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کے پاس سہولیات نہیں ہیں، جن کے پاس موبائل اس طرح کے نہیں ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے، ان کو انہوں نے ایک ذہن کو ان کو معاف کیا ہوا ہے اور بند کیا ہوا ہے۔ ایک دفعہ میں ایک نجی کمپنی میں جب میں ملازمت کر رہا تھا تو میں ایک دفعہ پشاور چلا گیا، تو پشاور میں ایک جگہ پر میں موجود تھا، تو اس وقت بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے وہاں پر۔ تو کچھ لوگ ہم جب گئے ہوئے تھے وہاں پر، چند لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں کے جو علاقے کے لوگ تھے، تو چند لوگ آئے، انہوں نے پشتوں میں آپس میں بات چیت کی، اس کے بعد وہ 10-15 منٹ انہوں نے لگائے، اس کے بعد وہ چلے گئے۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی، میں پشتو جانتا نہیں تھا، تو میں نے ان سے ذرا پوچھا کہ یہ آپ لوگوں کی کیا بات چیت ہوئی اور یہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے کہا جی یہ JUI فے فضل الرحمان کی JUI جو ہے یہ اس کے پارٹی کے لوگ تھے اور یہ ووٹ مانگنے کے لیے آئے تھے، اور بات کیا کر رہے تھے؟ میں نے پوچھا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی بات یہ کر رہے تھے کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے اس وقت منافق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے ہی بڑی مشکل کے ساتھ اسلام کو اس ملک کے اندر محفوظ رکھا ہوا ہے، تم لوگ ٹھیکیدار ہو اسلام کے محفوظ رکھنے کے۔ یعنی کہ اس وقت جو پاکستان کا جو پورا معاشرہ ہے، سوائے ان لوگوں کے جو JUI فے کو نہیں مانتے، جو مولانا فضل الرحمان کو مانتے ہیں، اس کے سوا جو ان کو مانتے ہیں اس کے سوا باقی سب لوگ جو ہیں وہ منافق ہیں اور سب لوگ کافر ہیں۔ ان کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ناچیں گائیں، لباس اتار دیں، عمران خان کو اپنے بیڈ روموں میں لے کے آئیں، یہ ان کی فرمائش ہے۔ یہ دیکھیں ذرا ان کی جو حرکتیں ہیں، یہ زبان ایسی ہے جس طرح کی یہ بات کر رہے ہیں، کیا یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے؟ کیا یہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے؟ اور خود جو ان کی پارٹی ہے یہ بھی ایک پارٹی ایسی خاندانی پارٹی بنی ہوئی ہے جہاں پر صرف ان کے خاندان کے لوگ ہی جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مثلا جو ان کے جناب بڑے بھائی ہیں عطا الرحمان، وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں جی پارٹی کے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد مسٹر اسد محمود، یہ کون ہے جی؟ فضل الرحمان کے بیٹے ہیں جناب، اس وقت وزیر مواصلات ہیں جی، شہباز شریف کی گورنمنٹ میں کابینہ کے اندر وہ وزیر مواصلات ہیں۔ اس طرح جی حاجی غلام علی صاحب ابھی نئے گورنر بنے ہیں، وہ جناب سمدی صاحب ہیں مولانا فضل الرحمان کے۔ یعنی کہ ان کو اپنے لوگوں میں بھی جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو کوئی نہیں ملتا۔ یہ بھی ایک خاندانی پارٹی ہے جس طرح یہ چلتی آ رہی ہے۔ تو اصل میں ہم لوگ، میں جو کہتا ہوں نا کہ ہمیں ڈسا جاتا ہے، ہمیں انتشار کا شکار کیا جاتا ہے، ہماری اٹینشن جو ہے وہ بدلی جاتی ہے، ہماری توجہ جو ہے کسی اور طرف لی جاتی ہے، ہمیں شک میں مبتلا کیا جاتا ہے، ہر لیڈر کے بارے میں ہمارے ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، فتنہ پھیلایا جاتا ہے۔ عمران خان جی وہ یہودی ایجنٹ ہے، وہ کافر ہے۔ پچھلے ویلاگ کے اندر میرا وہ ویلاگ ضرور دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ کیا جو میں نے باتیں کی کیا وہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہاں پر مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں جو بکواسات کی گئی یہاں پر، آج مادر ملت کہتے ہیں ہم لوگ، ہم نے ان کے نام کے اوپر مادر ملت لگا دیا ہے، لیکن کون لوگ تھے جو نے قائد اعظم کو بھی نہیں چھوڑا؟ اور پھر وہی لوگ جو اصل میں خود منافق ہے، اصل میں خود ملک دشمن ہے، وہ کرپٹ ہے، وہ لوگ جنہوں نے ان کے اوپر بھی تہمتیں لگائیں۔ اچھا یہی آدمی جو ہے یہ فضل الرحمان، یہ جی خود شروع میں اس نے جب بےنظیر صاحبہ تشریف لائی تھی پاکستان میں تو انہوں نے جناب یہ فتوے لگانے شروع کر دیے تھے کہ عورت کی حکمرانی جو ہے وہ حرام ہے، عورت حکمرانی نہیں کر سکتی۔ اور آج یہی جو ہے جو ہمیں ہماری بیٹیوں کے تانے دے رہا ہے، ہماری ماؤں کے بارے میں باتیں کر رہا ہے،
یہ جو میں منہ سے کیا بات کروں گا، میں آپ کے لیول تک جانا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے. آج وہ خود اسٹیج شیئر کرتا ہے مریم نواز کے ساتھ. میرے پیچھے ایک تصویر آپ نے دیکھی ہوگی، وہ جو تصویر آپ دوبارہ دیکھیں، کیا یہ محرم اور نامحرم کی مطلب وہ جو حد ہوتی ہے، کیا یہ وہ والی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اس سے آگے مزید بات نہیں کرتا. اس بندے کے بارے میں بات کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ گٹر کے اندر اپنا جو ہے نا زبان اپنی پلیت کر دیں اور گند جو ہے اپنے منہ پر لپیٹ دیں یا پھینک دیں اپنے اوپر. تو میں اتنی بات چاہوں گا عوام سے کہ عوام جو ہے وہ ایسے لوگوں کو سخت طریقے کے ساتھ ریجیکٹ کرے اور ان کو اپنے سے دور کرے. اور یہ جو جنہوں نے چند لوگوں کو مبتلا، مطلب پشاور کے اندر بلکہ کے پی کے اندر بیچارے جو لوگ ہیں وہ مذہبی رجحان زیادہ رکھتے ہیں. پاکستان سارا مذہبی ہے الحمدللہ، ہماری مسجدیں بھری ہیں، آباد ہوئی ہیں، لیکن وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو زیادہ انتہا پسند کیا جاتا ہے. اور وہاں پر جو کتاب ہے ان کا انتخابی نشان ہے، وہ لوگ بیچارے یہ سمجھ ہوتے ہیں کہ ہم کتاب کا نشان کا مطلب ہے قرآن، اور ہم نے تو ان کو ووٹ دینا ہی دینا ہے، اگر نہ دیا تو ہم تو گئے جہنم میں جائیں گے یا منافق ہو جائیں گے. تو یہ صورتحال یہ بنی ہوئی ہے، اور اسی طرح ہماری قوم کو جہالت میں رکھا گیا جس طرح رکھا گیا ہے. اور اسی طرح ہم لوگ جو ہے اس جہالت کی وجہ سے کہ 78 سال کے اندر عوام کے اندر جو انہوں نے شعور جو ہمارا حکمرانوں کا کام تھا انہوں نے نہیں دیا. میرا ایک ویلاگ اس کے اوپر بھی موجود ہے. تو یہ سارا کام جو ہے اس وقت چل رہا ہے، اور ہماری پاکستانی عوام کی سادگی سے اور ان کی جو دین سے محبت ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر اپنا فضل و کرم رکھے. اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.